اسلامی نظام کے نفاذ کی پرامن کوشش کا حق نہ صرف ہمارا آئین دیتا ہے بلکہ پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے چند مشورے ہیں جن پر سنجیدگی سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ صرف سنگل ایجنڈا پریشر گروپ نہ بنے بلکہ اسلام کے مکمل نظام زندگی کو عوام کے سامنے اس طرح سے پیش کریں کہ وہ اسے محسوس کریں، اسے ٹچ کر کے دیکھ سکیں، وہ خود اس کی ڈیمانڈ کریں۔ جب وہ خود ڈیمانڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اسلام بھی پاکستان میں نظر آئے گا۔ اسلام کے مقابل مسلکی اور جماعتی مفادات کو ترجیح نہ دیں۔ خدا کے لیے آپ نے دیکھ لیا ہے 75-76 برس ہو چکے ہیں، یہ سیاست چل رہی ہے اور سب نے اپنی اپنی مذہبی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس سے ہم نے آج تک کیا حاصل کر لیا؟ اس ڈیوائیڈ کی صورت میں صرف اور صرف دوسری قوتوں کو، مخالف قوتوں کو ہی فائدہ پہنچائے۔ تو وسیع تر مفادات کے لیے مذہبی جماعتیں آپس میں مضبوط رابطہ اور تعاون کی فضا قائم کریں، جزیات کے بجائے مقاصد کو ترجیح دیں، غیر اسلامی معاملات اور مغربی اصطلاحات کو اسلامائز نہ کریں۔ اور یہاں پر میں آپ کو رینڈ کارپوریشن کی اس رپورٹ کا حوالہ ضرور دوں گا جس میں مسلمانوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک کو انہوں نے ریڈیکل مسلم قرار دیا اور ایک کو ماڈریٹ مسلم قرار دیا۔ ریڈیکلز وہ ہیں کہ جو اسلام کو بطور نظام پوری دنیا میں یا اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ماڈریٹ مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی اصطلاح کو قبول کر لیتے ہیں، جو پرو ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، جو ڈیموکریسی اور جمہوریت کو، جو مغربی جمہوریت ہے اس سے انہیں اعتراض نہیں ہوتا، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے قانون سازی میں اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے جو خلاف اسلام ہو، اس پر وہ انہیں کوئی احتجاج نہیں کرتے ہیں، تو ان تمام صورتحال میں وہ ماڈریٹ کہلاتے ہیں۔ ایسی تنظیموں کو یہ مغربی ادارے جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ریاست بھی سپورٹ کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنی اصطلاحات پہ ہی قائم رہنا ہے اور مغربی اصطلاحات کو اسلامائز نہیں کرنا ہے، کیونکہ جزوی طور پر کوئی معاملہ اسلامائز ہونے کے باوجود اپنی کل میں غیر اسلامی بنیادوں پر ہی قائم رہتا ہے۔ اس وجہ سے معاشرہ اسلام سے مستفید نہیں ہوتا۔ بظاہر اسلامی سابقہ لاحقہ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن حقیقت اور بنیاد اسلامی نہیں ہوتی۔ اس طرح صرف اور صرف غیر اسلامی نظام کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ نام نہاد اسلامی اور غیر اسلامی دونوں معاملات کے ایک ہی طرح کے نتائج سامنے آنے کی صورت میں عوام کی نظروں میں دین کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور پھر علماء کا مقام بھی گر جاتا ہے۔ غیر شرعی معاملات میں وقتی فائدے کے لیے کمپرومائز اور سمجھوتا نہ کریں۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو ہمارے ملک کی مذہبی جماعتوں نے کئی غیر اسلامی معاملات میں کمپرومائز کیا، جس کی وجہ سے عوام کی نگاہ میں ان کی وقت کم ہوئی ہے اور وہ مزید دین سے دور ہو گئے۔ ایسے موقعوں پر میڈیا بالکل ریاست کا کام کرتا ہے، میڈیا جو ہے وہ سیکولر لبرل جماعتوں کو سپورٹ کرتا ہے اور باقاعدہ ایک مہم چلا کر انہیں بدنام بھی کرتا ہے، اور جس کا فائدہ جو ہے وہ مخالف جماعتوں کو پہنچتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ تزکیہ نفس کے لیے تربیت کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ غیر تربیت یافتہ افراد کو کبھی بھی کوئی عہدہ نہ دیں۔ ان کا ہر عمل عوام کی نگاہ میں ان کا نہیں ہوتا بلکہ تنظیم اور تحریک کا عمل قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی بد عملی کی وجہ سے عوام دین سے بدظن ہو سکتے ہیں اور غیر تزکیہ افراد نفس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی سینکڑوں مثالیں ہر ایک اسلامی تنظیم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ چند گزارشات ہیں جن پر کچھ غور و فکر علماء اکرام، تحریکات اسلامی کے قائدین اور کارکنان کو کرنا چاہیے، ورنہ مروجہ طرز پر اگر یوں ہی کام کرتے رہے تو یاد رکھیں دنیا کی عالمی طاقتیں آپ کو تقسیم در تقسیم کرتی چلی جائیں گی اور مذہبی جماعتوں کے وجود کو بھی خطرہ ہو جائے گا، اور آگے جا کر ہم اسلام کی تبلیغ اور نفاذ کی بات نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ ہم اپنی بقا کے لیے پریشان ہوں گے۔